الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات محترم، الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر قرآن مجید کی طرف اور اس کے ساتھ تعلق استغفار ہے اور پسند، اسی کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے، اچھے اعمال کے ذریعے، قرآن کی طرف رجوع کرنے کے ذریعے، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو۔ اور جو اس وقت کیفیت ہے ماحول میں، پوری دنیا میں، استغفار کی برکت سے، قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین اور اپنے محبوب کے طفیل اللہ اس کیفیت سے سب کو نکلنے کے لیے راستہ۔ تو جہاں سن رہے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں بھی استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ کی کثرت کریں، اور سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، درود السلام پڑھیں، تاکہ یہ جو کیفیت ہے اس سے ہم نکل سکیں۔ حاضرین محترم، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں یا سپارے ہیں، سورتیں ہیں، تو ان آیتوں میں بعض آیتیں وہ ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عقائد بیان فرمائے۔ عقیدہ ایمان کی بنیاد ہے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، یہ تمام چیزیں عقائد کہلاتی ہیں۔ اور قرآن میں ہر پارے میں، ہر صورت میں کچھ آیتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق عقیدے سے ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق عبادت سے ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ان آیتوں میں ہمارے لیے عبادتیں بیان فرماتا ہے کہ اب جب عقیدہ درست ہو گیا، اللہ کو مان لیا، اس کے محبوب کو مان لیا، اور عقیدہ بھی درست ہو گیا، تو اب عبادت کیسے ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، یا اس کی عبادت کی کیا کیا اقسام ہیں، یہ بھی قرآن مجید کی ایک ترتیب ہے کہ اس طرح کی آیتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ پھر تیسرے نمبر پر وہ آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے دیگر معاملات، کاروبار، تجارت، نکاح، طلاق، لین دین، حسن سلوک، حسن اخلاق، والدین، گھریلو زندگی، باہر کی زندگی، یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ تو یوں قرآن مجید میں تینوں طرح کی آیتیں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ آج کی اس درس میں پہلے پارے کا جو نصف ہے، بقیہ نصف، اسی کی کچھ آیتیں آج آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم غور کریں عقائد کے حوالے سے، بلکہ جو آج کی پہلی آیت ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں اللہ نے عقیدہ بھی بیان فرمایا، عبادت بھی بیان فرمائی، اور اخلاق۔ آج کی جو پہلی آیت ہے وہ ہمارے اس عنوان کی مکمل مثال ہے، اور یہ آیت نمبر 83 ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا، وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا،
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دینا، لیکن فرمایا کہ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، مگر تم نے اس سے منہ پھیر لیا، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، سوائے چند لوگوں کے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے۔ یہ آیت نمبر 83 ہے۔ اس کے اندر عقیدہ بھی بیان فرمایا کہ لا تعبدون الا اللہ، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عبادت، سجدہ صرف اور صرف، یہ عقیدہ ہے، اور یہی ہمارے ایمان کی پہچان ہے کہ ہم کلمہ طیبہ میں بھی یہی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ سورہ اخلاص میں بھی یہی ہے، یعنی شروع میں بھی یہی ہے، آخر میں بھی یہی ہے، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت اور صرف اللہ کا لائق عبادت ہونا، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اسی لیے سجدہ کرنا بھی کسی کے آگے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے آگے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سجدے کی دو قسمیں علماء نے بیان فرمائی، اور دونوں ہی منع ہیں، لیکن دو قسمیں ہیں جن میں تھوڑا سا فرق ہے حکم کے اعتبار سے۔ ایک سجدہ عبادت کے لیے ہوتا ہے، عبادت کی نیت سے ہوتا ہے، اگلے کو معبود جان کر، عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کیا جائے، اور ایک سجدہ تعظیم ہوتا ہے کہ کسی کو معبود تو نہیں سمجھا، لیکن اس کے احترام میں اور اس کی تعظیم میں سجدہ کر دیا۔ ہمارے دین میں ان دونوں کو منع کر دیا۔ پچھلے ادیان میں، پچھلے مذاہب میں، اس امت سے پہلے پچھلی امتوں میں ایک سجدہ جائز تھا کسی اور کے آگے کرنا، اور وہ سجدہ تعظیم ہی سجدے کی پہلے اجازت تھی۔ جیسے کہ گزشتہ درس میں بھی ہم نے بیان کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو، یہ سجدہ تعظیم تھا۔ لیکن عبادت کا سجدہ وہ کبھی بھی کسی اور کے آگے جائز نہیں رہا، ہمیشہ اس کی ممانعت رہی، کے آگے رہا۔ سجدہ عبادت اول سے آخر تک، ہمیشہ سے ہمیشہ تک صرف اور صرف اللہ کے آگے، وہ کسی اور کے لیے، اور عبادت کی نیت سے سجدہ کرے تو فرمایا کہ یہ سجدہ کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے، یہ اس کا عمل کفر کہلائے کہ اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنی عبادت کے لائق سمجھا اور اس نے اس کے آگے عبادت کا سجدہ کر دیا، تو وہ فرمایا کہ کفر کی طرف چلا جائے۔ اور جو دوسرا سجدہ ہے تعظیم، تو پچھلی امتوں میں اس کی اجازت تھی، لیکن جیسے حضرت یوسف کے آگے ان کے بھائیوں نے بھی سجدہ کیا، والدین نے بھی سجدہ کیا، انہوں نے خواب دیکھا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اپنے والد سے وہ خواب بیان کیا، انی رأیت 11 کوكبا، میں نے 11 ستارے دیکھے، میں نے 11 ستارے دیکھے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ رأیتہم لی ساجدین، کہ یہ 11 ستارے اور شمس و قمر میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کی تعبیر یہی تھی کہ 11 ستارے ان کے 11 بھائی تھے، اور شمس و قمر ماں باپ تھے، اور ایک وقت آیا کہ ان سب نے ان کے آگے یہ اس خواب کی تعبیر گویا مکمل ہو گئی۔ تو وہ سجدہ تعظیم تھا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا۔ لیکن دوستو، ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس امت میں، امت محمد مصطفیٰ میں، اللہ نے تعظیمی سجدہ بھی منع کر دی۔ اب کوئی کسی کے آگے، کوئی بندہ کسی بندے کے آگے تعظیم اور احترام کی نیت سے بھی سجدہ نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے کہ جی میں فلاں مزار پہ معاذ اللہ سجدہ کر لوں، فلاں بزرگ کے آگے جھک جاؤں، فلاں کی قبر پہ یعنی سجدہ کر دوں، اس کی اجازت نہیں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جانور آپ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، حیوانات آپ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کہ ہم سجدہ نہ کریں؟ ہمیں اجازت ہے کہ ہم سجدہ کریں؟ صحابہ کا دل چاہتا تھا
حضور کی تعظیم میں، حضور کے ادب میں، حضور کے احترام میں کہ سجدہ کریں سرکار کی بارگاہ میں. دل چاہنے کی بات ہے یہ. اور حضور کا مقام ظاہر ہے کہ اللہ نے جو بلندی عطا فرمائی، اس بلندی کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ بات آئی کہ جب جانور بھی سجدہ کر رہے ہیں تو ہم تو انسان ہیں، ہم سجدہ نہ کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں. فرمایا کہ اگر کسی کو کسی کے آگے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یعنی شوہر کو یہ مقام عطا فرمایا اور عورت کے لیے فرمایا گیا کہ اگر کسی کو کسی کے آگے سجدے کی اجازت ہوتی، فرمایا کہ میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن فرمایا کہ جب اس کی بھی ممانعت اللہ نے فرما دی ہے تو سجدہ تعظیمی کو اس کا مطلب ہے کہ دین میں منع کر دیا گیا، سجدہ تعظیمی منع فرما دیا گیا. لیکن اگر کوئی کر لے، خدا نخواستہ ان باریکیوں کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، سوشل میڈیا پر لوگ بہت جلدی میں فیصلہ کرتے ہیں، جلد بازی بہت بڑھ گئی قوم میں، معاشرے میں. ہر ایک دوسرے کے بارے میں جلدی سے فیصلہ کر دیتا ہے، اپنی زبان سے حکم لگا دیتے ہیں، کسی پر کفر کا، کسی پر گمراہی کا، کسی پر کسی بات کا. تو اس سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. یہ معاملات میں باریکیاں ہوتی ہیں، حساس معاملات ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں کیا فرق ہے، کہاں کیا باریکی ہے. اس لیے اس معاملے کو علماء پہ چھوڑ دیں، علماء کی طرف رجوع کریں، علماء اس بات کا فیصلہ کریں. عوام اس انداز سے فیصلہ نہ کریں، بلکہ کسی بات میں شبہ ہو جائے، تردد ہو جائے تو اس کے بارے میں معلومات کریں. تو بہرحال ایک سجدہ عبادت ہے جس کو کسی اور کے آگے کرنے کو کفر قرار دیا گیا، وہ کفر ہے کسی اور کے آگے. لیکن دوسرا سجدہ تعظیم ہے، وہ حرام ہے مگر کفر نہیں. تو یہ فرق رکھا گیا ہے. تو صحابہ کرام کی حوالے سے میں نے یہ بات عرض کر دی کہ انہوں نے بھی اجازت مانگی، اور یہاں اس کی شرح میں علماء نے، شارحین نے لکھا کہ جب علیہ وسلم کے آگے بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ملی تو پھر کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی پیر اور کوئی بھی مرشد حضور سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. تو جب حضور کے آگے بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے. ہاں البتہ کچھ غلطیاں عام سادہ لو عوام، جہلاء اور ناواقف لوگوں کی وجہ سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ نادانی میں، جہالت میں مزارات پر، بزرگوں کے مزارات پہ سجدہ کرتے ہیں. اب وہ سارا کا سارا لوگ وہاں سے پکچر لے کے کہتے ہیں جی دیکھو اہل سنت و جماعت میں یہی کچھ ہو رہا ہے. یعنی سارا ملبہ علماء پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی علماء یہی سکھاتے رہتے ہیں، علماء جو ہیں یہی باتیں بتاتے رہتے ہیں. جب کہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں درس میں ان تمام باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے آئی، اور عموماً علماء یہ باتیں بتاتے بھی ہیں. تقاریر میں جب بھی حدیث آ جائے یا قرآن کی آیتیں اس طرح کی آ جائیں، علماء کی کتابوں میں بھی یہ باتیں ہیں، تقاریر میں بھی موجود ہیں. اس کے بعد بھی لوگ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی غلطی ہے. دنیا میں ایسے بہت سے کام ہیں جو غلط ہو رہے ہیں، لیکن ان کی اس غلطی کی وجہ سے کوئی اگر اس پورے دین کو غلط معاذ اللہ کہے، پورے مذہب کو غلط کہے، اہل مذہب کو غلط کہنے لگ جائے، تو یہ ایک بڑی عام سی میں سمجھتا ہوں کہ سطحی سوچ کہلائے گی کہ جلد بازی میں سب کو غلط کہہ گئے، جلد بازی میں کسی کا کام کسی کے ذمہ لگا گیا اور کسی کی غلطی کسی کے کھاتے میں ڈال دی. تو یہ بھی ایک غلط رویہ ہے جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے. اور ایک بات کہ جو دل چاہنے کی بات آئی کہ صحابہ کرام نے جو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم سجدہ نہ کریں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دل چاہا، ان کے دل میں بات آئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. تو اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام میں ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں اے شوق دل، دل تو چاہتا ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں. اے شوق دل، اگر یہ والا سجدہ باقاعدہ پیشانی رکھنا اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اگر ہمیں یہ جو نماز والا سجدہ ہے اس حیت کے ساتھ اگر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے حضور کی بارگاہ میں تو ٹھیک ہے. آگے فرماتے اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ دل کو خبر نہ ہو، یعنی فرمایا کہ اپنے دل کو ان کی بارگاہ میں جھکا دیجئے. اس پہ تو پابندی نہیں ہے نا، حضور کی بارگاہ میں دل جھکانے پہ پابندی نہیں ہے. پیشانی زمین پہ رکھنا کہ جس سے سجدے کی حیت بنے، اس کو منع فرما دیا گیا ہے.
لیکن دل سرکار کی بارگاہ کی طرف مائل رہے، دل حضور کی بارگاہ میں جھک جائے، تو یہ تو سمجھ لیں کہ اس دل کی بھی معراج ہے اور ایمان کی بھی معراج ہے۔ اور معراج کی بات اس مہینے میں آ گئی کہ جو مہینہ بھی معراج کا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ آخر میں اس کے حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کروں گا درس کے اختتام پر۔ تو ابھی یہ عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ آیت نمبر 83 سورہ بقرہ، اللہ فرماتا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا فرمایا کہ تم کسی اور کی عبادت نہ کرنا، تم کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اس کے بعد ایک اور عقیدہ ہے، آیت نمبر 89 ہے اسی سورہ بقرہ کے اندر، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پہلے تو اس نبی کے آنے سے پہلے ان قوموں کی کیفیت کچھ اور تھی، یہود و نصارہ کی۔ پہلے انہوں نے اپنے اپنے نبیوں سے جب حضور کا ذکر سنا تو بڑے چاہنے والے بن گئے یہ، لیکن جب سرکار تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب وہ کس انداز سے اللہ نے ذکر کیا، یہ ایک عقیدے کی طرف رہنمائی کی آیت ہے، میں اسی لیے آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 89 سورہ بقرہ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا کہ پہلے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ جنگوں میں، اپنی لڑائیوں میں اسی نبی کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضور ابھی آئے نہیں تھے تو ان قوموں نے کہ جو آج انکار کر رہی ہے، ان کا اپنا حال یہ تھا، حضور کا ذکر سنا تو ان کے دلوں میں اتنی عزت آ گئی کہ جب کبھی لڑائی کا موقع آتا اپنے دشمنوں سے تو یہ حضور کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یستفتحون کا معنی یہی لکھا ہے کہ وہ حضور کے نام سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں، استفتاح یعنی فتح کی دعائیں کرتے تھے۔ باقاعدہ جب لڑائی کے لیے نکلتے تھے تو زبان پہ الفاظ ہوتے تھے، اے اللہ اللہم انا نستفتح بنبیک، اے اللہ ہم تیرے نبی کے ذریعے، ہم تیرے نبی کے وسیلے سے فتح کی دعا مانگتے، اور اللہ انہیں فتح بھی عطا فرماتا تھا، اللہ نے انہیں فتح بھی عطا فرمائی۔ لیکن جب وہ رسول آ گئے، جب حضور جن کے وسیلے سے پہلے انہوں نے دعائیں کی، جب باقاعدہ وہ نبی دنیا میں آ گیا، فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ جانا پہچانا رسول آ گیا، کفروا بہ، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کے وسیلے سے دعائیں اللہ قبول بھی فرماتا ہے اور دعائیں اس طرح کرنی بھی چاہیے۔ وسیلے کا ایک تصور ہے، اس میں کوئی اللہ کے توحید کے خلاف ورزی نہیں ہے، کوئی شرک یا کفر کا معاملہ نہیں ہے۔ وسیلے کا مطلب یہی ہے کہ دعا اللہ ہی سے ہے اور دعا کا قبول کرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بیدہ الخیر، اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، لیکن وسیلے کے ذریعے اس تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن کے اندر کہیں اشاروں میں موجود ہیں، کہیں وضاحت بھی ہے قرآن۔ سورہ مائدہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ تلاش کرنے کا فرمایا، تو ان لوگوں نے پہلے حضور کے آنے سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعائیں کی اور اللہ نے قبول بھی فرما لی۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب پہلے ان کی دعائیں قبول ہوئی تو بعد میں تو جب حضور تشریف لے آئے تو اگر یہ سچی غلامی اختیار کرتے تو اللہ انہیں حضور کے وسیلے سے اور مقبولیت عطا فرماتے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک واضح ہو گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اور حضور کی بارگاہ کی حاضری اور حضور کا وسیلہ، یعنی اگر حاضری میسر آ جائے تو وہاں کی حاضری، اور اگر دور ہیں تو ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، یہ اللہ کو پسند بھی ہے اور اللہ اس کے ذریعے دعائیں بھی جلدی قبول فرماتا ہے۔ لیکن بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی جو اس وقت مشکل حالات ہیں، کرونا وائرس ہے، عجیب بات یہ ہے کہ جس بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا ہے، جس بارگاہ میں حاضری کھلی رکھنی چاہیے تاکہ لوگ وہاں جائیں، وہاں رسائی ملے، اور وہاں اس بارگاہ میں حاضر ہو کر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، لوگ اگر اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں کہاں جائیں؟ فرمایا، اللہ فرماتا ہے جاؤ کا، اے حبیب یہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، وہاں حاضری دیں۔ انہوں نے پابندی لگا دی، انہوں نے کہا نہیں مت آؤ۔ اللہ فرما رہا ہے جاؤ کا، آئیں،
یہ کہہ رہے مت آؤ. یہ کتنی عجیب بات ہو گئی. چلیں ٹھیک ہے، باہر کی فلائٹ آپ نے بند کر دی، لیکن وہاں مقامی جو اندر کے لوگ ہیں ان کے لیے آمد و رفت، حضور کی بارگاہ کی حاضری اور خانہ کعبہ کا قرب، ان دو چیزوں پر اگر پابندی لگے گی تو بتائیے دنیا کو شفا کب ملے گی؟ شفا کے مراکز یہی ہیں. اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو شفا کا مرکز بنایا. مقام ابراہیم کی حاضری شفا کا مرکز ہے. حجر اسود پر رونا، ملتزم پر لپٹنا، یہ اللہ کو پسند ہے، لیکن ملتزم بھی بند کر دیا، حجر اسود پہ بھی پابندی کر دی، مقام ابراہیم کو بھی کورڈ کر دیا، کوئی قریب نہ آئے، روضہ رسول پر بھی کوئی قریب نہ آئے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جب لوگ ظلم کر بیٹھے ہیں تو جاؤ کا اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آئے. آپ سوچیں کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ بھائی قیامت کی گھڑی کے سامنے کورونا وائرس تو کچھ بھی نہیں. قیامت کا منظر کتنا سخت ہوگا، کتنا عجیب افراتفری ہوگی کہ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وامہ وابیہ، اور اپنے والدین سے بھاگ رہا ہوگا. ایسا ہی ہے نا قیامت کا منظر، اس کے سامنے یہ جو ابھی افراتفری ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت چھوٹی بات ہے. یعنی قیامت کے دن اتنی افراتفری ہوگی کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، اور اتنا عجیب منظر ہو. اس گھڑی میں بھی اگر کسی کی لوگوں کی بات بنے گی تو حضور کے طفیل بنے گی، کیونکہ وہیں جائیں گے. اللہ یا رسول اللہ. لوگ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے قیامت کے دن، اور سارے نبیوں سے ہوتے 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 جب سرکار تک جائیں گے تو حضور فرمائیں گے کہ انا لہا انا لہا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اور نبی کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، اور حضور کے لب پر، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، اور حضور فرما رہیں گے آؤ میرے پاس، آؤ میرے غلاموں، اور حضور شفاعت کا آغاز کریں گے. خود حضور فرماتے ہیں کہ انا خطیبہم اذا انصتوا. قیامت کے دن فرمایا جب سب خاموش ہوں گے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا میں بات کروں گا، میں بات کروں گا. آج بھی ظاہر ہے کہ کسی کے لیے بھی بات کرنا ممکن نہیں ہے. کون اللہ کے جلال کے آگے بات کرے؟ جلال دیکھیے نا، اللہ کا جلال تو دیکھیے. اس وقت خانہ کعبہ کی رونق اور جو عبادات کی ایک رونق ہے، اور تمام دنیا اور تمام ملکوں کے اندر جو ایک ہلچل اور ریل پیل تھی وہ سب کی سب رک گئی. یہ اللہ کی قدرت اور ہیبت کا اظہار ہے. اللہ کے ایک حکم پر وہ چاہے تو پوری دنیا کو روک سکتا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کے قبضہ و قدرت میں ہے سارے زمین و آسمان. یہ اللہ کی قدرت. ایسے میں جب کسی کو مجال نہیں کہ کچھ بول سکے، تو حضور فرماتے ہیں جب سب خاموش ہیں تو فرمائے میں ہی بول سکتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی اتنی بڑی گھڑی میں بھی اگر بات بنے گی تو حضور کے لب سے، حضور کے کہنے سے بنے گی. تو دوستو آج بھی اس وقت جب ایک چھوٹی سی قیامت کے مقابلے میں چھوٹی مشکل آئی ہے، تو عجیب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی وہاں نہ جاؤ، وہاں بھی پابندی لگ گئی، تو پھر کیسے بات بنے گی؟ تو چلیں اگر وہ نہیں جانے دے رہے، نہ جانے دیں، ہم اپنے اپنے طور پر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہا کیجیے. استغفار بھی اس لیے کریں کہ اللہ کی جو ناراضگی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین اس سے اس ناراضگی دور ہو اور وہ راضی ہو اپنے بندوں سے، اور اللہ رب العالمین اس وبا کا خاتمہ فرمائے، اس وبا کو اللہ پوری دنیا سے دور فرمائے. آگے آنے والے وقت میں رمضان بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، عبادتیں بھی ہیں، گیدرنگ بھی ہے. ابھی تو گیدرنگ پر کہتے پابندی ہے، تو آگے تو سارا ٹائم ہی وہی آ رہا ہے جس میں اجتماع ہے. تراویح ہے، مسلسل تراویح ہے، جمعے کے بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے رمضان میں، جمعۃ الوداع آئے گا، عیدین کے اجتماعات آئیں گے، پھر تراویح ہے، اعتکاف ہے مساجد میں دنیا بھر میں، پھر حرم میں. ان تمام چیزوں پر پابندی کا اشارہ دیا جا رہا ہے. تو کتنی عجیب بات ہوگی یہ امت کے لیے. اور جب عبادتیں رک جائیں گی تو دوستو بتاؤ کہ پھر رونق کیسے ہوگی؟ پھر ہمارے ایمان کی تازگی اور جو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے ہم اس میں اور پیچھے ہو جائیں گے. یعنی پہلے ہی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں، پھر اور پیچھے ہو جائیں گے. تو اس لیے آنے والا وقت مزید سنگین ہے. اس سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کریں، کثرت سے استغفار. گھروں میں خواتین بھی، بچوں کی بھی عادت بنائیے، انہیں بھی درود شریف وقتاً فوقتاً پڑھواتے رہا کیجیے، استغفار بھی کروائیے، اور خود بھی آتے جاتے چلتے پھرتے اللہ سے لو لگائیے، اللہ کے محبوب سے لو لگائیے، ان پر حضور پر کثرت سے درود پڑھیے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے طفیل سے اور ان کے وسیلے سے ضرور اس مشکل کو آسان فرمائے. جب اللہ نے پچھلی امتوں کی مشکلیں بھی آسان کر دی،
اللہ فرما رہا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا کہ اس نبی کے آنے سے پہلے لوگ ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، تو جب ان کی بھی مشکلیں ٹل گئیں تو انشاءاللہ اللہ اس امت پر بھی ضرور رحمت فرمائے گا۔ اور بھی عقائد ہیں اس ان آیتوں کے اندر جو آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ ایک آیت ہے آیت نمبر 97، اس میں اللہ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا، چونکہ عقیدہ اسلامیہ میں فرشتوں کا پر ایمان بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے، لیکن اس کے اندر بتایا کہ ان پچھلی امتوں میں سے بعض یہودیوں نے، ان کے گروہ نے حضرت جبریل امین کا انکار کیا، ان سے دشمنی کا اظہار کیا، جبریل امین سے انہیں دشمنی دی۔ یہودیوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ فرشتوں میں آپ کا دوست کون ہے؟ فرشتوں میں آپ کا دوست کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میرا دوست جبریل امین ہے، میرا دوست جبریل امین ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جبریل اکثر آتے پچھلی امتوں میں بھی اور خبر لے کر آتے، تو اسی وجہ سے یہ ساری پچھلی قومیں، ظاہر ہے اللہ نے جیسا حکم فرمایا جبریل لے کر آ گئے، اس نبی پر حکم لے کر آئے اور وہ قومیں تباہ ہو گئی۔ تو یہودیوں نے سمجھا کہ ہمارا دشمن ہے، یعنی بجائے سے کہ اپنے کام ٹھیک کریں، اپنی حرکتیں صحیح کریں، کہتے جی جبریل ہمارا دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، فرمایا جو دشمن بنے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، تو وہ سن لے کہ فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ خود پھر کافروں کا دشمن ہے، یعنی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہاں پر ایک عقیدہ واضح ہے کہ فرشتوں کی تعظیم ہونی چاہیے، فرشتوں کا احترام ضروری ہے، ان پر ایمان، انکار نہیں، ایمان، تعظیم اور احترام۔ آج کل ایسے لطیفے بھی بعض لوگ بنا لیتے ہیں جن میں فرشتوں کی کوئی بات کا مذاق بناتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں، روحیں قبض کرتے ہیں، تو ان کا بھی مذاق بناتے ہیں کہ فلاں علاقے میں اسرائیل جو ہیں بار بار آ رہے ہیں، اسرائیل جو ہیں یہاں پر، اور اس طرح کی بس عجیب و غریب جملے ہیں، عجیب و غریب لطیفے، اللہ معاف کرے۔ تو موبائل فون میں میسیجز میں اس طرح کی باتیں اگر آئیں تو اس کو وہیں پہ سٹاپ کریں، بلکہ جس نے بھیجا اس کی اصلاح کریں اور خود اس کا حصہ نہ بنے، نہ آگے بھیجیں ایسے لطیفے۔ جنت و دوزخ کا مذاق بناتے ہیں، قبر کا بناتے ہیں، موت کا بناتے ہیں، فرشتوں کا مذاق بناتے ہیں، اور ایسی بہت سی چیزیں، اس سے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں لوگ، اور وہ چیزیں وائرل ہوتی رہتی ہیں، لوگ ہنستے 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 ایسی غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے عقیدہ ملائکہ اور فرشتوں کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کی بھی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی انشاءاللہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، عبادات کے حوالے سے بھی ہیں، نماز کو قائم کرنے، زکوٰۃ کے حوالے سے، اور پھر اگلے پاؤ کو انشاءاللہ اس پارے کا جو چوتھا حصہ ہے، چوتھا پاؤ ہے، وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں شامل کریں گے۔ بس آخری بات، آیت نمبر 114 ہے، یہ فرمایا کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین۔ یہ مسجد کا ایک ادب ہے، فرمایا کہ لوگوں کو یہی چاہیے کہ جب داخل ہوں مسجد میں، ان یدخلوها، جب مسجد میں داخل ہوں، الا خائفین، تو اللہ کے خوف و خشیت کے ساتھ داخل۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے دوستو مساجد میں جب آئیں، یا اسی طریقے سے جو اچھے دینی اچھے پروگرامز ہوتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، ان میں بھی ادب کی کیفیت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنے انجوائمنٹ کرتے ہوئے یہ عجیب و غریب انداز میں دنیا داری، دنیا کی باتیں کرتے کرتے بھی آتے ہیں، آخر تک بھی دنیا کی باتیں ہو رہی ہوتی، یا مساجد میں ٹیلی فون اٹینڈ کرتے ہیں، دنیا کی باتیں ایک طرف ہو جاتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ شاید تھوڑی شرم یہ ہے کہ لوگ کچھ نہ کہیں تو ایک طرف، لیکن مسجد کے اندر ہی ہیں، باہر نہیں جاتے، اندر ہی اندر، اور دنیا کی باتیں بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو اس لیے کیفیت آدمی کی وہ ہو کہ لگے کہ میں اللہ کے دربار میں، اللہ کے دربار میں ہوں، تو اللہ کا جلال پیش نظر رہنا چاہیے۔ جب یہ کیفیت ہوگی انشاءاللہ تو پھر وہ مسجد کی در و دیوار سے بھی برکتیں ملیں گی، عبادت سے بھی برکتیں ملیں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ ہم آتے ہیں چونکہ بڑے بادشاہی مزاج کے ساتھ، شاہانہ انداز میں آتے ہیں، شاہانہ طریقے سے دنیاوی باتیں کرتے ہوئے نکلتے ہیں، تو پھر جو عبادتیں ہیں وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں، جو ذکر و اذکار ہے وہ اندر ہی رہ جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کریں جو قرآن نے بتایا، الا خائفین، خائف کا مطلب ہے اللہ کی عظمت و جلال کو پیش نظر رکھیں تاکہ ہم پر رحمتوں کا نزول ہو۔ مسجد میں کوئی بات اگر کسی سے کہنی ہے تو وہ بھی ضرورت کی مقدار
کہ کوئی بات ضرورت کی حد تک کہہ دے، باقی حتی الامکان ذکر و اذکار، دعائیں، عبادت، باقی جو بات ہے کوئی وہ دنیاوی اگر بات ہے تو باہر. تو یہ ہمیں احترام کرنا چاہیے. موبائل کو سائلنٹ کر لیا کریں، جیسے آج کل موبائل فون ہوتے ہیں تو اس کو سائلنٹ کر لیں. دوران نماز بھی میں ایک مسئلہ بھی بیان کر دوں، دوران نماز بعض اوقات موبائل فون بج اٹھتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہے تو اب میں کیسے نماز میں کچھ کروں، تو ان کے موبائل بھی بجتے رہتے ہیں. تو دوران نماز اگر موبائل بج اٹھے تو ایک ہاتھ سے آپ اپنے موبائل کو، پہلی کوشش تو کہ جیب کے اندر ہاتھ نہ ڈالنا، اوپر سے ہی کوئی بٹن دبا کر اس موبائل کو بند کر دیں تاکہ وہ آواز اس کی بند ہو، نماز میں خلل نہ آئے. لیکن اگر وہ سامان جیسے جیب میں بعض اوقات رکھا ہوتا ہے، موبائل اندر پھنسا ہوا ہے، تو جیب میں ہاتھ ڈال کر بھی اندر ہی اندر، لیکن باہر نہ نکالیں، اندر ہی اندر، اور اس کو کسی طرح بند کرنے کی کوشش کریں، بند کر دیں تاکہ نماز آپ کی نہیں ٹوٹے گی. ایک ہاتھ کے عمل سے آپ نے یہ سب کچھ کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض لوگ جو ہیں ناواقف ہوتے ہیں تو موبائل ان کا بار بار نماز میں بجتا رہتا ہے. پہلی کوشش یہی ہو کہ ہم اپنی تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے آئیں. لیکن بہرحال انسان ہے، بھول جاتے ہیں. اگر بھول گئے تو جیسے ہی دوران نماز ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کو ذرا توجہ کریں اور اس کو نماز کے دوران ہی ایک ہاتھ کے عمل سے بند کر دیں. تو بہرحال ہمیں ان آداب کا بھی خیال کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھ لیں، ان کو یاد رکھ لیں، اور جو اس وقت جو حالات ہیں ان میں ہمیں کثرت سے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مساجد میں نماز کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک ایسی جگہ اگر کوئی ہو کہ جہاں وبا پھوٹ پڑے، جن علاقوں میں جن ممالک میں ایسا ہوا کہ جہاں وبا پھوٹ پڑی بالکل، کہ مطلب ایک بندے کا ابھی دوسرے سے ملنا محال ہو گیا، تو وہاں تو چلیں. اگر اس وجہ سے منع کیا گیا کہ لوگوں کی جان بچے اور لوگوں کی حفاظت رہے تو وہ بات تو وہاں جب وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سمجھ میں آتی. لیکن الحمدللہ پاکستان میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ لوگوں کے ایک دوسرے سے میل ملاپ سے، اور گھروں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ہاتھ ملانا، اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ خطرے کی نظر ہو جائیں. تو یہ معاملہ اس نوعیت کا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اس طرح کی نوعیت اور کیفیت نہیں ہے. اور بھی کئی ممالک ہیں کہ جن میں اس طرح کی کیفیت نہیں ہے، تو وہاں پر اس طرح کی پابندی کہ نماز میں بھی نہ آئیں لوگ یا جمعے کے اجتماع میں بھی نہ آئیں، تو ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسا کچھ ہوگا تو ظاہر ہے کہ علماء اس کے لیے پورا ایک میٹنگ کر کے پورا نمائندہ فیصلہ کریں گے. بڑے اکابر علماء موجود ہیں، پوری تنظیمات مدارس موجود ہیں، مختلف مدارس کی، وہ مل جل کر کوئی اجلاس کر کے وہ فیصلہ کریں گے. اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے، اللہ نہ کرے، بلکہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ جو ابھی جیسا بھی وقت ہے اللہ اس کو بھی ٹال دے، اور ابھی جو ہمارا یہ آمد و رفت ہے، ہماری جو رونقیں ہیں، ان میں اور برکت ہو اور اضافہ ہو. تو لہٰذا ابھی کوئی ایسی الحمدللہ یہاں کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ مساجد میں آنے جانے پر کوئی پابندی لگائی جائے. اللہ رب العالمین سے ہمیں عافیت کی دعا کرنی چاہیے. دوستو، عافیت کا سوال ہمیشہ کرنا چاہیے اور اللہ کی قدرت اور اس کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے. رجوع اللہ کریں. دولت، ساری اسباب، ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. اللہ کا جب حکم آ جاتا ہے، دیکھ لیں پوری دنیا میں کس طرح اظہار ہو رہا ہے اللہ کی قدرت کا. اور کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر میں جتنا ظلم ہوا، جب دنیا نے اس پر آواز نہیں اٹھائی تو اللہ نے پھر پوری دنیا کو اس کا مزہ چکھایا. اس کا مزہ چکھایا کہ دیکھو جب گھر بند ہو جائے، جب تمہارا نکلنا محال ہو جائے تو پھر زندگی کیسی محسوس ہوتی ہے. ان مظلوموں کا سوچو، ان مظلوموں کا سوچو کہ جن پر زندگی بند کر دی گئی، زندگی اجیرن کر دی گئی، اور یہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں خاموش تماشائی بنی رہی. بڑے بڑے معیشت کے ماہرین، بڑے بڑے معیشت پر فخر کرنے والے ممالک، وہ جناب تماشائی بنے رہے، باتیں خالی کر دے رہے، اور آج وہ خود بند پڑے ہوئے، خود ڈر رہے ہیں، معاشی طور پر بڑی مشکل میں ہے. وہ امریکہ کا صدر بھی کرونا وائرس کا ٹیسٹ دے رہا ہے. کل اس نے ٹیسٹ دیا ہے، کہتا ہے جی 2 دن بعد رزلٹ آئے گا، اس کا انتظار ہے اس کو. تو عجیب و غریب ایک مطلب صورتحال ہے، اور اللہ نے یہ اپنی اس ہیبت و جلال کا اظہار فرمایا ہے. تو ہمیں اسے ڈرنا بھی چاہیے، استغنا سے، اللہ کی بے نیازی سے، اور رجوع اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اس محفل درس کو، آیت کریمہ کے ورد کو اور درود و سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم پروردگار عالم، اس تمام تر
فہم قرآن اور ذکر و اذکار کی برکت سے مولا کریم اس وقت جو مشکل حالات ہیں اس سے ہمیں نکلنے کا راستہ عطا فرما، اس وبا کا خاتمہ فرما، اور بے ادک الخیر، تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، تیرے ہاتھ میں فیصلہ ہے مولا کریم، تو اپنے بندوں کے لیے بہترین فیصلہ فرما، اور مولا کریم ہمارے ایمان کی اور عبادتوں کی رونقیں بحال فرما، ہمارے حرمین طیبین کی رونقیں بحال فرما، اے اللہ رمضان کی رونقوں کے لیے اچھے اور بہتر حالات نصیب فرما، اے اللہ ہمیں روزوں کی برکتوں سے، اعتکاف کی رونقوں سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں حرم کی رونقوں سے محروم نہ فرما، اے اللہ تو اپنے حبیب کے طفیل ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ تو اپنے حبیب کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو نے ہمیشہ ان کے وسیلے سے معافی دی ہے، اے اللہ دنیا میں تو نے جب تیری بارگاہ میں جب بھی کسی نے تیرے نبی کے نام سے دعا کی تو نے اللہ انہیں بالآخر معاف کر دیا، اے اللہ تو آج بھی ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ پوری دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اور یا اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان و سنت پر خاتمہ بالخیر فرما، امت مسلمہ کا تحفظ فرما، مولا کریم ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم میں جو بھی نمازوں سے لوگ غافل ہیں، دعاؤں سے غافل ہیں، تلاوت سے دور ہیں، گناہوں کی زندگی میں پڑے ہوئے، حرام کی زندگی میں پڑے ہوئے، اے اللہ ان مشکل حالات میں عبرت حاصل کر کے ہمیں ان تمام گناہوں سے دور ہو جانے کی توفیق عطا فرما، اور مولا کریم ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہم پر، ہمارے والدین پر، ہمارے زندوں پر، مرنے والوں پر، سب پر رحم و کرم فرما، جو لوگ اس وقت ہمارے بھائی بہن مولا کریم مشکلات میں ہیں ان سب کی مشکل کو آسان فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں رشتوں کے لیے منتظر ہیں مولا اچھی نسبتیں عطا فرما، اچھے رشتے عطا فرما، اور ہماری دعائیں قبول فرما، اس ادارے کو بھی ترقی عطا فرما، اس مسجد کو بھی رونقیں عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔